جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے اندر وہ بھی مشاہدے سے، آج اچھا ہے یہ بحث پہلے بھی آ گئی سورۃ الزلزال میں، یہ جو ان کا عربوں کا ایک مشاہدہ تھا، استدلال وہاں سے ہوتا ہے، استنباط وہاں سے ہوتا ہے، استشہاد وہاں سے ہوتا ہے۔ منطقی بحثیں قرآن میں بہت کم ہے لیکن بہت کم۔ عرب منطقی تھے ہی نہیں، فلسفیانہ مزاج نہیں تھا، مشاہدہ تھا، مشاہدے کی گہرائی تھی، احساسات تھے، وہ تو انسانی احساسات ہوتے ہیں، ان کے احساسات اور مشاہدے کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ جیسے میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ وہ 3 صورتیں تھیں اذا سے، اور پھر یہ چوتھی صورت نے گویا کہ اس چوکے کا ایک کونا خالی جو تھا پر کیا۔ اسی طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں 5 صورتیں قرآن مجید کی اس اسلوب سے شروع ہوتی ہیں جو سورہ عادیات کا، اور یہ آخری صورت ہے اس اسلوب کی۔ والصافات صفا، سورہ صافات، والذاریات ذروا، سورہ ذاریات، والمرسلات عرفا، سورہ مرسلات، والنازعات غرقا، سورہ نازعات، اور یہ سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا۔ یہ بات میں اس وقت عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان 5 صورتوں میں سے پہلی اور آخری ہی ہے کہ جن کے قسموں کے بارے میں اتفاق رائے ہے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ باقی سورہ ذاریات، سورہ مرسلات، سورہ نازعات، ان سب میں ہوائیں مراد ہیں، فرشتے مراد ہیں۔ کہیں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ ایک ہی صورت میں بعض آیات جو ہیں وہ ہواؤں سے متعلق ہیں، بعض جو ہیں وہ فرشتوں سے، لیکن یہ کہ سورہ صافات میں مراد فرشتے، والصافات صفا، اس لیے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آخر میں آ گیا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم تو ہر وقت صفے باندھے ہوئے اپنے رب کے حضور میں منتظر ہوتے ہیں، جو حکم ہو بجا لائیں۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، سورت شروع ہوئی۔ اور دوسرے یہ صورت ہے ان 5 میں سے کہ جس کا مفہوم و مدلول اس بالکل واضح، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تھوڑا سا اختلاف تو ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہے یا گھوڑے ہیں، لیکن اکثریت کا اجماع اس پر ہے کہ گھوڑے مراد ہیں۔ پھر ایک یہ بھی رائے ہے کہ اس سے مجاہدین کے گھوڑے مراد ہیں، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ مجاہدین یا غیر مجاہدین بلکہ اصلاً یہاں پر مراد ہیں۔ عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں قبائلی زندگی میں غارت گری، لوٹ مار، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا، اور وہ حملہ جو ہے کچھ چیزیں ان کے ہاں بالکل معین تھی، اس کا ٹائم ٹیبل معین تھا۔ وہ جس کو آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، یہ صبح کا 3 بجے کا، 2 بجے کا، 2:30 بجے کا، 4 بجے کا وقت، یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سب سے زیادہ غفلت طاری ہوتی ہے۔ کوئی مریض ساری رات نہ سویا ہو اس وقت ضرور آنکھ لگ جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، صبح کی ایک خاص سہانا موسم، ساری رات تڑپا ہو، لیکن یہ کہ ایک خاص وقت پر آ کر اس کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ غفلت کا وقت ہے۔ تو وہ جب آتے تھے گھوڑوں پر آتے تھے، اصل میں گھوڑا ان کے ہاں یہ تھا غارت گری اور جنگ کا اصل جو ہے جو سواری کا وہ گھوڑا۔ اونٹ کی رفتار اتنی تیز نہیں، اس لیے کہ یہ چھاپا مار جنگ ہوتی تھی، بجلی کی سی رفتار سے آئے، لوٹ مار کی، قتل کیا، سوتے ہوئے کو گھوڑوں کے سمو تلے کچل دیا، اور اس کے بعد لوٹ مار کی اور پھر بھاگ گئے اسی بجلی کی سی رفتار کے ساتھ کہ کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی ان کا حلیف قبیلہ، کوئی ادھر ادھر سے دائیں سے بائیں سے کوئی مدد نہ آ جائے، خام کا رزق کاہے کو لینا ہے۔ جنگ تو نہیں لڑنی تھی، اصل میں تو لوٹنا تھا، غارت گری تھی، حملہ تھا، برباد کرنا تھا۔ تو یہ صبح کا وقت خاص طور پر، اسی لیے صبح کا لفظ جو ہے عربی لغت کے اندر صبح کے وقت حملہ آور ہونا، اور اگر کہیں سے کسی شخص کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملے کی سازش کر رہا ہے، تو وہ جو نعرہ لگاتا تھا، یہ حضور کی سیرت میں بھی جو لفظ آیا ہے کہ جب آپ کو حکم ہوا ہے کہ فاصدع بما تؤمر، اے نبی اب آپ ڈنکے کی چوٹ اور بلند آواز سے علل اعلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے، تو آپ نے بھی وہی نعرہ لگایا تھا وا صباحا، ہاں وہ ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، غارت گری والی صبح، بربادی والی صبح، تباہی والی صبح، خوریزی والی صبح، ہائے وہ صبح وا صباحا۔ اب جب وہ نعرہ لگاتا تھا لوگ دوڑتے تھے ہر کام چھوڑ کر کہ اس کے پاس کوئی خبر آئی ہے،
وہ خبر معلوم ہونی چاہیے، بلکہ اس میں وہ آگے مزید اضافہ کرتے تھے. جو شخص یہ خبر دینا چاہتا تھا کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا، نعرہ لگاتا تھا اور مادرزاد برہنہ ہو جاتا تھا. جہاں تک تو آواز پہنچ گئی، ورنہ نگاہ تو بہت دور سے دیکھ لیتی ہے کہ کوئی ننگا، نذیر عریاں اس کو کہتے تھے، ننگا خبردار کرنے والا، وہ کوئی ننگا کھڑا کپڑے اتار کر کوئی بات ہے، دوڑو لب کو سمجھو کیا بات ہے. تو اس کے لیے ہے وا صباحا، ہائے وہ صبح، تباہی لانے والی صبح. تو گھوڑوں کا یہ جو عمل تھا اس کا ایک نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے، ان سے گواہی لی گئی، استشہاد. والعادیات ضبحا، یہاں پر گھوڑے کا یا اونٹ کا لفظ نہیں آیا ہے. حضرت علی سے کوئی ضعیف سی روایت مروی ہے کہ وہ اونٹ مراد لیتے ہیں، اور اونٹ بھی مزدلفہ سے جب چلتے ہیں اور مینا کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو ان کے لیے یہ لفظ آیا ہے. بہرحال یہ در حقیقت یہ جو اجماع ہے تقریباً وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسی سے اتفاق ہے کہ یہ گھوڑے مراد ہیں، اور وہ جس سے کہ وہ حملے آور ہوا کرتے تھے. لیکن گھوڑا یا اونٹ کا لفظ نہیں آیا، صفات بیان ہوئی. عادیات تیز دوڑنے والے، ضبحن، ضبح کہتے ہیں یہ جو نتنوں سے پھنکار نکلتی ہے، جب گھوڑے کا سانس پھولا ہوتا ہے اور وہ دوڑ رہا ہے، اس کا ہانپ رہا ہے تو اس کے نتنوں میں سے پھنکاریں نکلتی ہیں، یہ ضبح ہے. ہانپتے ہوئے اور پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑے گواہ ہیں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، پھنکاریں مارتے ہوئے، ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحا، اور گھوڑے کے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے سم جو ہے اس کے نیچے نال ہے، لوہا ہے، وہ پتھر پہ پڑے گا جب اس کا سم چنگاری نکلتی ہے. ایرا کہتے ہیں آگ جلانے کو، آگ روشن کرنے کو. جیسے کہ سورہ واقعہ میں آیا ہے افرأیتم النار التی تورون، کیا کبھی تم نے غور کیا اس آگ پر جو تم روشن کرتے ہو، جلاتے ہو. تو فالموریات قدحا، جو اپنے سموں اور ٹاپوں کی جو ٹھوکریں ہیں ان سے چنگاریاں نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا، اب یہ وہ لفظ آ گیا. پھر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، غارت گری کے لیے، حملے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں صبح کے وقت، علی الصبح. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور بہی کی ضمیر جو ہے ضمیر مجرور، یہ صبح کی طرف بھی جا سکتی ہے، قدحن کی طرف بھی جا سکتی ہے. اس کے ذریعے سے پھر وہ اٹھاتے ہیں غبار، نقعاً غبار. ظاہر بات ہے گھوڑا جب تیز سر پر دوڑ رہے ہیں، اور گھوڑا بھی ایک نہ ہو، 150 گھوڑے دوڑ رہے ہوں، تو ان کے ٹاپوؤں سے وہ جو ہے غبار بھی اڑتا ہے، اور ہوا کے اندر ایک آندھی اور غبار کی کیفیت ہوتی ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہاں بھی بہی میں جو ضمیر ہے مجرور یہ صبح کے لیے، لیکن یہ غبار کے لیے بھی ہو سکتی، نقن کے لیے بھی ہو سکتی. اسی غبار سمیت، وہ غبار بھی تو ان کے جلوں میں چلا آ رہا ہے. جب دوڑتے تھے یہ لشکر تو غبار بھی ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوتا تھا. اس کو لے کر فوسطنا، وسط درمیان بیچ میں، فوسطنا، پھر وہ گھس جاتے تھے جمعیت کے اندر، گھس جاتے ہیں. یعنی یہ کہ اگر مقابلہ ہے، کہیں جنگ ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو گھس جائیں گے کسی جمعیت کے اندر. اگرچہ آپ کو معلوم ہے ادھر نیزے بھی لیے ہوئے ہو سکتے ہیں لوگ، ادھر سے تیروں کی بوچھار ہو سکتی ہے، ادھر سے ہر طرح کے خطرے ہو سکتے ہیں. اگر انسان ہلاک ہوتے ہیں اور مارے جاتے ہیں جنگوں میں، تو گھوڑے بھی تو ہلاک ہوتے تھے اور مارے جاتے تھے. لیکن یہ کہ اپنے مالک کے اشارے پر جان دے دینے والے حیوان، یہ وفاداری ہے حیوان کی. اس کی طرف اشارہ کیا. تم نے کبھی سوچا تم خالق نہیں ہو ان گھوڑوں کے، جبکہ اللہ تمہارا خالق ہے. صرف یہ کہ کچھ ٹہل سیوا کرتے ہو. گھوڑا جانتا ہے میرا یہ مالک مجھے دانا ڈالتا ہے، کبھی جو ہے میرے جسم کو دھوتا بھی ہے، میری ٹہل سیوا کرتا ہے، مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. محض اس بات پر شکر کا جذبہ کتنا گہرا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چشم و ابرو کا اشارہ. یہاں تو یہ ہے کہ ذرا سی ایڑ ہوتی ہے، ذرا سے زانو کی گرفت جو ہے وہ اگر تھوڑی سی اور ہوئی گہری، گھوڑا سمجھ جاتا ہے میرا مالک کیا چاہتا ہے. مقتول دوڑ رہا ہے، سر پر دوڑ رہا ہے، اور کوئی کسی خطرے کا اندیشہ نہیں. کیا ہو جائے گا ہوتا رہے. وفاداری آخر کسی شے کا نام ہے. وفاداری بشرط استواری عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے.
لیکن یہ گواہ ہیں، یہ گھوڑے گواہ. اب یہ قسم کا اصل مفہوم گواہی. قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی کہ جو پھکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، یا گواہ ہیں وہ گھوڑے جو اپنے مالک کے حکم پر ہانپتے ہوئے پھکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ٹاپوؤں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں صبح کے وقت. پھر وہ اپنے انہی ٹاپوؤں سے یا صبح کے وقت گرد و غبار کے جو ہے وہ بادل اٹھا دیتے ہیں. فوسطن بہ جمعا، اور پھر کسی جمعیت میں، کسی لشکر میں، کسی فوج میں گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود. یہ ہے کنٹراسٹ. ان کے مقابلے میں کبھی اپنی حالت پر غور کرو. یقیناً انسان اپنے رب کے لیے بہت ہی ناشکرا ہے. کنود یعنی کفور بالنعمہ، نعمت کا کفر کرنے والے. اس لیے کہ کند النعمہ اس کے معنی جہدہا، انکار کر دیا، کوئی نام نہیں، کوئی احسان نہیں، کچھ نہیں. لکنود لام تاکید کے لیے، فعول کے وزن پر مبالغے کے لیے بہت ہی ناشکرا. ان الانسان لربہ لکنود. حالانکہ آپ نے دیکھا سورۃ العلق میں بھی آیا تھا، رب بھی ہے، خالق بھی ہے اللہ. جیسے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. وہ تو رب بھی ہے، خالق بھی ہے. تم زیادہ سے زیادہ اپنے گھوڑوں کے لیے کچھ ان کی ٹہل سیوا، کچھ کھلانے پلانے کا کچھ سامان کرتے ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ گھوڑا اپنی جان تمہارے اشارے پر ہلاک کرنے کے لیے تیار ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً انسان اس پر خود گواہ ہے. یہ مضمون وہ ہے، وہ سرچنگ انداز جس کو میں نے بارہا کہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کہی جائے. کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ ذرا سوچو، تم خود گواہ ہو کہ نہیں؟ وہ جو سورہ قیامہ میں آیا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر پوری بصیرت رکھتا ہے، اسے معلوم ہے میں کیا ہوں. تو انسان کو خوب معلوم ہے، اس کے ناشکرا پن جو ہے اپنے رب کا، اس کا اندازہ اس سے ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور یقیناً وہ مال کی محبت میں تو بہت ہی شدید ہے. دیکھیے اسی کی جو اس کا جوڑا میں نے قرار دیا ہے اس 4 سورے کی 4تھی سورت کو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ مربوط، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. خیر سے مراد یہاں مال ہے. وہ مال کے لیے اس کی محبت میں تو بہت ہی شدید ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہ محبتیں ہیں. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ جانتا نہیں جب جو کچھ کے قبروں میں ہے اسے اگلوا لیا جائے گا. بعثرہ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے کہ سورہ انفطار میں آیا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ترپٹ کر دینا. باعین سارا یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کو، کسی شے کے نچلے حصے کو اوپر کر دینا، اوپر والے کو نیچے کر دینا، گویا کہ تلپٹ کر دینا. جب تلپٹ کریں گے تو اندر جو چیز تھی وہ باہر آ گئی، باہر جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ اندر چھپ گیا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جب اگلوا لیا جائے گا، قبریں جو ہے تلپٹ کر دی جائیں گی، قبروں کے اندر جو کچھ ہے وہ اگلوا لیا جائے گا. اب یہ وہی مضمون ہے، اس کے حوالے سے یہ سورۃ الزلزال کے ساتھ جڑ گئی. اخرجت الارض اثقالها اذا زلزلت الارض زلزالها. اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، وہ جو پہلا 4 سورہ تھا اس میں آسمان کا تذکرہ زیادہ ہے، زمین کا کم ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت. لیکن یہاں پورا کا پورا معاملہ جو ہے اس زلزلہ قیامہ کا وہ پورا صرف زمین پر مرتکز ہے. اس کا تذکرہ چیزیں تو ساری موجود ہیں، اس صورت میں زیادہ ارتکاز جو ہے وہ زمین پر ہے.
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وہی بات یہاں ہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، جبکہ تلپٹ کروا کر قبروں کو اور جو کچھ اس میں سے ہے اگلوا لیا جائے گا. وحصل ما في الصدور، یہ اور زیادہ لرزا دینے والی بات ہے، اور اس کا تعلق پھر جڑ جائے گا پچھلی صورت سے، اس لیے کہ عمل ایک عمل کا ظاہر ہے، ایک عمل کی نیت ہے. نیت سینوں میں ہے، حاصل کر لیا جائے گا، حصلہ نکال لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں تھا. یعنی وہاں کے فیصلے جو ہیں اعمال کے ظاہر سے نہیں ہونے. حصلہ ما فی الصدور، یہ ایک صندوق ہے ہمارا سینہ، اس کے اندر بہت کچھ دفن ہے. زمین بھی ایک صندوق ہے، اس میں بہت کچھ دفن ہے. ہمارے جسم ان میں دفن ہے، اور ہمارے سینوں کے اندر ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہمارے عزائم. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کتنی ہی معذرتیں تلاش لے، کتنے ہی بہانے بنا لے، لیکن انسان کو پتہ ہے اندر کہ میں کیا ہوں. حصل ما فی الصدور، اسی کے لیے آیا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالحزن. یہ جو بھید ہیں ان کو جانچا جائے گا، تمہارے اعمال کے ظاہر پر نہیں. ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم. اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے عمل کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو اور پھر جو نیتیں ہیں ان کو دیکھتا ہے. دل میں کیا ہے، نیت کیا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ. اعمال کا، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. اب اس میں اس موضوع پر جو مختلف روایات اور بڑی لرزا دینے والی احادیث ہیں ان کو ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ سب سے چوٹی کے اعمال، حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے 3 افراد کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن. ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا، شہید ہے. اب اس سے اونچا رتبہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. ایک بہت مالدار انسان تھا، اس نے بہت خیر میں، نیکی میں، بھلائی میں، خیرات میں یا اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کیا. ایک بہت عالم تھا، اس نے بہت علم لوگوں کو سکھایا، پھیلایا، پہنچایا. تینوں سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا. پہلے اپنے احسانات جو ہے وہ جتائے گا. وہ شہید صاحب سے اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں جسم میں اور طاقت، قوت دی، جوانی دی، تم نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار میں نے تیرے لیے جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے. جواب ملے گا کذبتا، تم نے جھوٹ کہا. انک قد قاتلت، تو نے یہ جنگ اس لیے کی تھی لئن یقال جریء، تاکہ یہ کہا جائے بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے. کیا کہنے اس کی شجاعت کے، اپنی شجاعت کے ڈنکے بجوانے کے لیے تم نے اتنے شد و مت کے ساتھ، زور شور کے ساتھ، جرأت کے ساتھ جنگ کے اندر حصہ لیا تھا. وقد قیل، وہ کہا جا چکا، تمہارا مطلوب تو مل چکا، ڈنکے بج چکے تمہارے، اب یہاں کچھ نہیں. اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جاؤ. یہ ہے وہ بات، ڈیبٹ کریڈٹ، وہ میں جو عرض کر چکا ہوں. نتیجہ آخری جو ہوگا وہ ہوگا ڈیبٹ کریڈٹ کے بعد. وہاں جو ہے سورۃ الزلزال میں دکھا دیا جائے گا سب کچھ. خیر بھی اگر ذرے کے برابر ہم وزن ہے نگاہوں کے سامنے آ جائے گا، شر بھی اگر ذرے کے ہم وزن ہے سامنے آ جائے گا. البتہ فیصلے جو ہوں گے ان میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ تو یہ ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے. یہ باطنی معاملہ ہے، کس نیت سے، کس ارادے سے، کس جذبے سے وہ فعل صادر ہوا اور وہ عمل جو ہے انسان نے کیا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا. ویسے تو یہ کہ اگر ہم اردو کے محاورے میں اس دن ان کا رب پوری خبر لے لے گا تو یہ تو ذرا مضمون جڑتا ہے اس کے ساتھ. لیکن یہ کہ یہ انداز بھی خبیر خوب واقف ہوگا، اس کا جو ہے یوں سمجھیے کہ نظیر اس کی یہ ہے کہ جب کہا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار،
آج کس کے لیے بادشاہی ہے؟ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے بادشاہی اللہ کی نہیں تھی، بادشاہی تو پہلے بھی اللہ ہی کی تھی، مالک الملک وہی تھا، شہنشاہ ارض و سما وہی تھا، حکم اسی کا چل رہا تھا، لیکن ایک پردہ اس نے ڈالا ہوا تھا، اس کی شہنشاہی جو ہے پس پردہ تھی، تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج تمہاری نگاہیں جو ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ بڑی تیز ہو گئی ہیں، آج تو کھل گیا نا یہ راز۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ اللہ کے لیے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، چھایا ہوا ہے، مسلط ہے۔ اسی طریقے سے اللہ باخبر تو ہر وقت ہے، بلکہ اس کا علم تو قدیم ہے، ازلی ہے، اعمال کے ظہور میں آنے سے پہلے اس کے علم میں ہے، لیکن اس روز یہ پردے چاک ہو جائیں گے، کھل جائے گا کہ کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، وہ جو ازلی حقیقت ہے جو پردے میں مستور تھی، اس روز عیاں ہو کر سامنے آ جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ویسے بھی یہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، یہ ریسیپروکل معاملہ ہے۔ جو پہلا گروپ ہے اس میں مکی صورت صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ، وہ اپنی جگہ پر اپنے عظمت کے اعتبار سے، اپنے علو شان کے اعتبار سے، خواہ کتنی بھی اہمیت رکھتی ہو، بہرحال حجم کے اعتبار سے کل 7 آیات پر مشتمل ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 4 صورتیں نہایت طویل ہیں مدنیات، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بالکل عکسی نسبت ہے کہ جو قرآن کے آخری اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، یہ اکثر و بیشتر تقریباً پورا کا پورا مکی صورتوں پر مشتمل ہے، سوائے چند صورتوں کے کہ جو آخر میں آئی ہیں، جن میں میری رائے یہ ہے کہ صرف 2 ہی صورتیں ہیں، یعنی معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، لیکن اس کے ضمن میں اپنی رائے کے حق میں دلائل میں بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری بات جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں پہلے ہی سے میں عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ یہ مضمون تو میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے کہ قرآن حکیم اس اعتبار سے ایک بڑی عجیب کتاب ہے کہ یہ بیک وقت نہایت مشکل بھی ہے، نہایت آسان بھی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، سبق آموزی کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے تو اللہ نے اسے بہت آسان کر دیا، لیکن اس کے علوم، اس کے معارف، اس کے حقائق، اس کی گہرائیاں، یہ واقعہ وہ ہیں کہ اس درجے کی ہیں کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کی گہرائی کو ناپ سکے۔ اس اعتبار سے، تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کتاب ہے۔ یہ بات خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں بہت نمایاں ہو کر آتی ہے۔ اس کی کل 8 آیات ہیں اکثر کے نزدیک، اگرچہ جو بصری قراء ہیں ان کے نزدیک تعداد 9 بنتی ہے، لیکن بالعموم اس پر اتفاق ہے کہ 8 آیات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ابتدائی 4 آیات مشکل ترین مقامات میں سے ہیں قرآن حکیم کے، اور آخری 4 آیات بہت سادہ، بہت صریح، اپنے مضمون پر دلالت کرنے والی محکمات میں سے، جن میں کوئی اشکال نہیں، کوئی ابہام نہیں۔ اس اعتبار سے یہ قرآن کے بیک وقت مشکل اور آسان ہونے کی ایک بہت ہی نمایاں مثال ہے۔ خاص طور پر جو اس کی پہلی آیت ہے، اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر کبیر، اور علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر روح المعانی، دونوں نے علامہ واحدی کا یہ قول نقل کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہذہ الآیۃ، یہ پہلی آیت جو ہے سورہ مبارکہ کی، من اصعب القرآن نظما و تفسیرا، اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آیت قرآن حکیم کی مشکل ترین آیات میں سے ہے، نظم کے اعتبار سے بھی اور تفسیر و تعویل کے اعتبار سے بھی۔ دوسرا جملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے علامہ واحدی کا، وَقَدْ تَخَبَّطَ فِيهَا الْكِبَارُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، اس میں بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ گھپلے میں پڑ گئے ہیں، یا یہ کہ وہ الجھن کا شکار ہو گئے ہیں، یا وہ تضادات کا شکار ہو گئے۔ تخبط، یعنی تخبطہ کا لفظ آتا ہے یا تخبطہ الشیطان من المس، یہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ سود خوروں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے کوئی سراسیمہ ہو جائے اور حواس باختہ ہو جائے انسان، شیطان نے گویا کہ انہیں چھو کر اور حواس باختہ کر دیا ہے۔ یہ لفظ علامہ واحدی نے استعمال کیا، وَقَدْ تَخَبَّطَ فِيهَا كِبَارُ الْعُلَمَاء، بڑے بڑے علماء جو ہیں اس میں کچھ
مشکل کا شکار ہو کر آسان ترجمہ کر رہا ہوں، کچھ پریشان ہو کر، کچھ الجھ کر رہ گئے۔ اب اس میں جو اشکال ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں نے جب جدید دور کی جو اردو تفاسیر ہیں یا تراجم ہیں یا حواشی ہیں ان کا جائزہ لیا تو میں حیران ہوا کہ اکثر حضرات نے تو اس اشکال کا ذکر نہیں کیا۔ میرے نزدیک جو حضرات تو صرف مختصر حواشی لکھتے ہیں، یا یہ کہ جن کا دعویٰ ہے مثلا مولانا مودودی مرحوم کا کہ میں تفسیر نہیں لکھ رہا بلکہ میں نے تو اس کو تفہیم کے انداز میں صرف اس کے بنیادی فکر، اس کی بنیادی دعوت کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ اس کے حواشی تحریر کیے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات مناسب ہے کہ وہ اس قسم کی بحثوں سے بچ کر نکل جائیں۔ خام خواہ کے ایک عام قاری کے ذہن کو پریشانی میں مبتلا کر دینا شاید یہ قرین مصلحت نہیں ہے۔ لیکن جو تفسیر لکھنے کے مدعی ہوں اور خاص طور پر جو تدبر قرآن کا دعویٰ رکھتے ہوں، ان کا یہاں سے ایسے گزر جانا کہ اشکالات کا سرے سے تذکرہ ہی نہ کریں، میرے نزدیک کسی درجے میں مناسب نہیں۔ اس معاملے میں امام فخر الدین رازی کی دیانت کا واقعہ یہ کہ اس مقام پر آ کر بہت قائل ہوا۔ یہ بات تو میں نے پہلے بھی بہت مرتبہ عرض کی ہے کہ امام رازی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ جو عبارت ہوتی ہے آیات کی اس کا تجزیہ کر دیتے ہیں، پھر یہ کہ فیہ مسائل، اس میں کیا کیا اشکالات ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، ان سب کی گنتی کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ان اشکالات کو حل بھی کر سکیں، اپنی سی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی سی جو بھی توجیہ ہے وہ بن آتی ہے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں ہوتی تو اقرار کر لیتے ہیں کہ واللہ عالم۔ البتہ یہ ہے کہ اشکالات کیا ہیں، اس میں مسائل کیا ہیں، اس میں کون کون سے نحوی اشکالات ہیں یا کون کون سے معنوی یا منطقی اشکالات ہیں، ان کا بیان کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے بہت مفید ہوتا ہے کہ بعد کے طالب علموں کے لیے راستے کھلتے ہیں، غور و فکر کے راستے جو ہیں اسی طریقے سے آگے جو ہیں بڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے امام راضی کا میں ابھی ذکر کروں گا کہ یہاں پر انہوں نے کیا شکل اختیار کی ہے، البتہ یہ دیانت جو ہے ان کی اس کا میں بہت قائل ہوا یہاں، اس لیے کہ انہوں نے جو بھی اشکال معین کیا ہے اس کا حل جو ہے وہ قبول کیا ہے جو ایک بہت ہی مشہور معتزلی مفسر ہیں امام زمخشری، علامہ جار اللہ زمخشری، اکثر و بیشتر تو امام راضی جو ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی رائے کی نفی کرتے ہیں، تغلید کرتے ہیں، لیکن یہاں ان کی رائے کے دامن میں پناہ لینے کے سوا امام راضی کو کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی انہیں کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ جہاں اپنے فہم کی رسائی نہ ہو رہی ہو، وہاں اگر بظاہر کوئی مخالف بھی ہو یا اس سے شدید اختلاف ہو لیکن اس کی بات اگر کسی درجے میں صحیح ہو تو اس کا اعتراف کیا جائے، اقرار کیا جائے۔ میں اپنے بارے میں بھی ایک بات عرض کر دوں، یہ راز کی باتوں میں سے ہے کہ میرا معاملہ جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ میں نے تفصیلاً اور مختلف تفاسیر کا مطالعہ جو کیا بالاستیعاب، اور وہ بھی سب کا نہیں، ظاہر بات ہے سب تفاسیر کا احاطہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں، وہ چند تفاسیر جن کا کہ میں مطالعہ کرتا ہوں جبکہ مجھے کسی مسئلے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنی ہوتی ہے، تو یہ محنت میں نے اب تک کی ہے یا تو اپنے مرتب کردہ اس منتخب نصاب کے لیے جو ہماری اس دعوت کی بنیاد ہے، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب سورۃ العصر سے شروع ہو کر جو سورہ حدید پر ختم ہوتا ہے، تقریباً لگ بھگ وہ 2 پارے بنتے ہیں، 2 نہیں تو 2.25 2.5 پارے بن جائیں گے۔ ان کے ضمن میں تو میں نے بہرحال بالاستیعاب مطالعہ کیا، اس کے بارے میں تفاسیر کو بھی دیکھا، لیکن بقیہ قرآن حکیم کا جو میرا مطالعہ ہے اس انداز میں کہ کوئی حتمی رائے قائم کروں اور دیکھوں کہ دوسرے مفسرین نے کیا کہا ہے، یہ میرا چلا ہے صرف سلسلے وار درس کے ساتھ۔ چنانچہ اب بھی میں نے جو بقیہ صورتیں ہیں ان کے بارے میں اس انداز میں مطالعہ نہیں کیا ہے کہ کوئی حتمی رائے جو ہے میں قائم کر سکوں اور مختلف مفسرین کی آراء کے مابین محاکمہ کر سکوں کہ کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی راجح ہے، کون سی مرجوح ہے۔ یہ بھی جیسے جیسے یہ درس آگے بڑھے گا تو بقیہ صورتوں کا بھی یہ حق اپنی امکانی حد تک ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب تک بقیہ قرآن مجید کے ضمن میں یا دورہ ترجمہ قرآن کے ضمن میں جو میرے اصول رہے ہیں وہ جان لیجئے کہ 3 ہیں۔ اولاً یہ کہ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت اور اس کی اساسی حکمت، اس کا بنیادی فلسفہ، یہ تو وہ ہے جو الحمدللہ کہ وہ جو 2.5 پارے کے لگ بھگ جو منتخب نصاب جن پر مشتمل ہے،
میں نے ان کا جو گہرائی میں مطالعہ کیا ہے اس کے بنا پر اس کے اہم نکات جو ہیں الحمدللہ کہ وہ میرے فہم کی گرفت میں آ گئے. وہ گویا کہ میرا اساسی سرمایہ ہے جب میں قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوتا ہوں روانی کے ساتھ یا دورہ ترجمہ قرآن، اور اس اساسی اضافے پر میں اساسی جو اثاثہ ہے اس پر میں اضافہ کرتا ہوں صرف دو چیزوں کا. نمبر ایک، عقل عام جسے کامن سینس کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ عام لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بہت ہی ریئر کموڈٹی ہے، اگرچہ اسے کہہ دیا جاتا ہے کامن سینس، لیکن یہ عقل عام جو ہے یہ بہت ہی نایاب اور کمیاب شے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس میں سے حصہ عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور دوسرے، نظم کلام، یہ وہ چیز ہے جو خاص طور پر مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب سے جو بھی قرب رہا اور ان کی تفاسیر کا جو مطالعہ میں نے کیا وہ اس کے ذریعے سے مجھے حاصل ہوا. ان تین چیزوں کی بنیاد پر میں رائے قائم کرتا رہا ہوں اور بیان کرتا رہا ہوں. اس سورہ مبارکہ اور اس کی پہلی آیت کے بارے میں ایک رائے ہے جو میں نے بارہا بیان کی. کبھی تو ایسا ہوا کہ کسی دوسرے مقام کے درس کے ضمن میں وہ مضمون آ گیا اور میں نے اس آیت کے حوالے سے اپنی رائے بیان کر دی. اب دورہ ترجمہ قرآن بھی میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم 5-6 مرتبہ تو کر چکا ہوں، اس میں بھی میں نے اپنی رائے بیان کی. لیکن اب جب میں درس پر پہنچا ہوں، یہ جو ہمارا مسلسل درس ہے سلسلے وار، اس کے ضمن میں جب میں نے یہ پچھلے ہی ہفتے پچھلے درس کے فوراً بعد جاتے ہی، کیونکہ میرے ذہن میں جو ایک مضامین کا تسلسل قائم ہو جاتا ہے تو ایک درس کے بعد فوراً میرا ذہن جو ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اگلے درس کے لیے. تو میں نے جاتے ہی جو تفاسیر دیکھیں تو میرے تو واقعہ یہ ہے کہ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ جو بھی اس وقت کی متداول تفاسیر ہیں اردو اور جو تراجم ہیں ان میں سے کسی میں بھی وہ بات نہیں تھی کہ جو بات میں بیان کرتا رہا ہوں. اس کے بعد چونکہ عربی تفاسیر میں زیادہ تر میں رجوع کرتا ہوں تفسیر کبیر سے، امام رازی کی تفسیر سے، اس میں نے دیکھا تو انہوں نے 7 اقوال نقل کیے لیکن ان میں بھی میری اس رائے کا کہیں نام و نشان نہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ چند دن مجھ پر بڑی سخت پریشانی میں گزرے ہیں. میں نے بعض حضرات سے، خاص طور پر حافظ احمد یار صاحب سے بھی کہا کہ ذرا جو بھی تفاسیر آپ کے پاس ہے ان میں دیکھیے کہیں اور جو اقوال ہیں اس کے بارے میں ان کو نقل کر کے مجھے دیجیے. تو میں بہت شدید پریشانی کے عالم میں رہا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہوا. علامہ سید محمد محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اہل سنت کے جو اس وقت کی تفاسیر ہیں عربی زبان کی جو بہت زیادہ اہل سنت کے ہاں جو مقبول ہیں، اور چونکہ یہ تقریباً 200 برس قبل ہی کی شخصیت ہے لہذا یہ زیادہ قدیم بھی نہیں ہے، اور انہوں نے احاطہ کیا ہے تمام متقدمین اور دور متوسطہ کے جتنے بھی مفسرین ہیں ان سب کا مطالعہ کر کے. بڑی ضخیم تفسیر ہے ان کی بھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ضخامت میں وہ امام رازی کی تفسیر سے بڑھ کر ہے، روح المعانی. اس کو جب میں نے مطالعہ کیا اور پھر بعد میں حافظ احمد یار صاحب بھی وہی تفسیر روح المعانی کی آخری جلد اٹھا کر لے آئے میری مدد کے لیے، لیکن الحمدللہ کہ میں پہلے ہی مراجعت کر چکا تھا. انہوں نے جو 10 اقوال بیان کیے ہیں ان میں الحمدللہ کہ مجھے وہ قول بھی مل گیا کہ جس سے مجھے تائید حاصل ہوئی. تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور مرحلہ وار ضرورت ہے. ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا، آپ نے کہا ادھر جانا، پھر دوسری گلی میں مڑنا، پھر جانا 2-3 لائٹیں چلے جانا، پھر مڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہدایت ہے. نظری طور پر آپ نے بتایا. ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کو وہاں پر پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو، آپ نے منزل تک پہنچا. ان دونوں کے درمیان، یہ تو میں نے ایک فرد کی مثال دی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت. تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنا نہیں سمجھ سکتا، اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس کو ہدایت پر قائم رکھ. کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ، کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے رخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی ضائع ہو. لہذا یہ نہ سمجھیے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی، وہ ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کون سی مانگ رہے ہیں. تو ہدایت کا تو بڑا میدان کھلا ہوا ہے، اور اس ہدایت کی وہ جو میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے، یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا. کل شکر اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا.
ہدایت دی یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے، ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، اب اس کی مزید وضاحت ہے، راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساء میں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقات ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ چوٹی پر انبیاء کرام، اس کے بعد صدیقین کرام، اس کے بعد شہداء عظام، اس کے بعد عام صالح مسلمان۔ صالح یہ بیس لائن ہے، اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے، اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اولو العزم من الرسل سے، لیکن یہ چار طبقات ہیں، ان کے راستے پر ہمیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا۔ اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کر دیں، وہ ہے مغضوب علیہم۔ جنہیں ہدایت مل گئی ہو، ہدایت کو پہچان لیا ہو، پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، اپنی نفسانیت کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس حق کو رد کر دیں، اس کو ترک کر دیں، ان پر اللہ کا غضب۔ اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہیں۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی، کتابیں عطا کی، تورات، انجیل، زبور، سینکڑوں نبی ان میں مبعوث کیے، 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، مسلسل۔ ابتدا میں بھی 2 نبی، موسیٰ اور ہارون، اور اختتام پر بھی 2 نبی، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اور ان کے مابین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود، لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے، ہدایت قرآنی سے صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑا، وہ ہے مغضوب علیہ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے والے کا بھی۔ ایک وہ شخص ہے جس پر حق ابھی واضح نہیں ہوا، وہ تلاش میں، اس کے لیے بھی ضال کا لفظ آئے گا۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کو بھی ضال کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کس کی محبت اور عشق کی بنا۔ تو حضور کے لیے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور یہ تو سورۃ الضحیٰ ہے، اکثر بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی۔ تو یہ جو ضال کا لفظ ہے، اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو، بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہ ہدایت کی طلب میں، اس کے حصول کے لیے اس کی تلاش میں کوشاں ہے، اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحرف ہو۔ یہ بھی جان لی کہ ایک ہے بدنیتی، تکبر، حسد، حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا، ایک ہے کسی غلطی میں، کسی جذبات کے اندر آ کر، کسی غلو کے اندر مبتلا ہو کر اور حق سے منحرف ہو جائے۔ اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے، عیسائی ہے۔ حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا، یہ لفظ آئے گا آگے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں۔ یہ انتہا درجے کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں، اور اس کی بنا پر انہوں نے تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا۔ تو اس کی سب سے بڑی مثال ضالین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے، رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے۔ غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف لے جائے۔ تو یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ، اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مسنون بھی ہے، کہنا چاہیے۔ البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں، وہ اگر جہری قرات کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بالجہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا، یہ اختلاف ہے، ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین، بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے، یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے۔ ان کی بھی جو پریئر، لارڈس پریئر ہے، اس کے بعد آمین، وہ آمین کہتے ہیں، وہ فرق، وہ لفظ ایک ہی ہے۔ اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان، یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں،
کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ 2 بیٹیاں ہیں، اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے۔ بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے، اس اعتبار سے وہ آمین۔ اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں، وہ شلوم کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ تو تلفظ کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں، میں بعد میں بتا۔ اب میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے گی۔ یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نزدیک یہ سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قرات میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے، اور جن کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے، وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرات کریں گے۔ تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی۔ یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث نے اس صورت کے مضامین کا نہایت عمدہ تجزیہ کر دیا۔ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ فنصفها لی ونصفها لعبدی، اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جو میرے بندے نے مانگا میں اسے دوں گا، میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دی۔ اس کے بعد اس کی تفصیل آتی ہے۔ اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قال اللہ اثنا علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ اب یہ 3 آیتیں ہو گئیں، تینوں میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے۔ یہ 3 آیتیں خالص اللہ کی۔ اب چوتھی آیت آئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال اللہ تعالی ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یہ تو یوں سمجھئے یہ گرہ لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین۔ اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے، اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے، اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا، اور مجھ سے مدد چاہیے۔ ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ معاہدہ ہے، معاہدہ 2 فریقوں کے مابین ہوتا، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا، وہ میری مدد چاہتا ہے، میری مدد اس کے شامل حال رہے۔ فَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قال اللہ تعالی ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ 3 آیتیں یہ میرے بندے کے لیے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اسی صراط مستقیم کی وضاحت ہے مثبت، صراط الذین انعمت علیہم، اسی صراط المستقیم کی وضاحت ہے منفی انداز میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا۔ اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ ترازو کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا۔ دیکھیے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے وہ ترازی کی وہ ڈنڈ۔ واو جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، واو جو ہے گویا کہ وہ مٹھ ہے جس سے کہ ترازو کو پکڑا جاتا ہے۔ ادھر ایک پلڑا ہے جس کی 3 آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایاک نعبد۔ آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو، ایک بہت ہی عمدہ قرات کا جو ریکارڈ ہے قاری عبدالباسط عبدالصمد کا، وہ یہاں سے چل کر سورہ فاتحہ کی قرات کر کے ایاک نعبد پر آ کر رکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ گویا کہ یہاں یہ صورت بالکل ہاف ہو گئی ہے۔ 3 آیتوں میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے، جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی اطاعت کریں۔ لیکن اب اس کے بعد سوال ایاک نستعین، اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں؟ ہدایت۔ ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے، ہدایت ہی تو سب سے بڑی مدد ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ایاک نستعین کے حکم کے ساتھ یہ 3 آیتیں آ گئیں۔
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر، ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگر کیے رکھے، ہمیں توفیق دے کہ جب بھی پڑھیں، جب بھی سنیں تو وہ کیفیت اگر ہو جائے، اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے میں۔ اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقعتاً، روح انسانی واقعتاً اللہ کی یہ جواب سنے، انہونی بات نہیں ہے۔ ہوتا ہے خطاب آخر، اٹھتا ہے حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، یہ تو ہوتا ہے۔ مخاطبہ الہی، یہ تو میں نے عرض کیا کہ ثابت ہے، مخاطبہ، محادث اور تحدیث اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے۔ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ جو 286 آیات پر مشتمل ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت، لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا۔ آپ نے فرمایا لکل شیء سنام، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ وسنام القرآن البقرہ، سنام القرآن، قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مدنی صورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو اگلی صورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے، سورہ آل عمران، جس کی سب سے نمایاں علامت یہ نوٹ کیجئے، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، اگلی بھی الف لام میم سے۔ اس کے بعد 2 صورتیں مدنی اور ہیں، لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقطعات ہے، نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے، براہ راست خطاب۔ سورہ نساء میں یا ایھا الناس اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا، کوئی تمہیدی بات نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، براہ راست خطاب۔ وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی قرار دیا ہے۔ زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے، فاطمہ الزہراء، تو زہرا بہت روشن، دمکتی ہوئی شے۔ الزہراوین، یہ 2 نہایت دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن 2 بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، حضور نے فرمایا، اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے۔ اس سورہ مبارکہ کو 2 حصوں میں تقسیم سمجھیں۔ ویسے تو یہ کہ رکوع آئیں گے، پارے بھی بدلیں گے اس میں، لیکن حصے 2 ہیں۔ پہلے حصے میں اصل روح سخن سابقہ امت مسلمہ سے ہے، یہود سے، بنی اسرائیل سے۔ دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں لیکن آیات 152 ہیں، دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں لیکن آیات 134 ہیں۔ گویا کہ اس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوع کی تعداد کم ہے 18 لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے 152، دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے 22 لیکن آیات کی تعداد 104۔ اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ سورۃ الامتین، 2 امتوں کی صورت، اس لیے کہ تقریباً نصف اس کی ساری بحث جو ہے، مرکزی بحث، وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو پہلے 18 رکوع ہے یا پہلا حصہ ہے، اس کے اندر ڈویژن فردر ہوگی ورٹیکل، عمودی، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع، پھر 4 رکوع۔ لیکن جو 22 رکوع ہیں دوسرے حصے کے، دوسرے نصف کے، اس میں ڈویژن جو ہے جو ہاریزونٹل ہے، وہ افقی تقسیم ہے، عمودی نہیں، افقی۔ وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں۔ ان کو پہلے سمجھ لیجئے کہ اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع اور پھر 4 رکوع۔ پہلے 4 رکوع یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی حکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے۔ جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے
تو یہ تو مدینے میں حضور تشریف لا چکے ہیں، 12-13 سال جو ہے گزر چکے ہیں، اور ان 12-13 سالوں کے دوران 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اس میں جو بھی حکمت، فلسفہ اور بنیادی دعوت، یہ جو چیزیں مکی قرآن میں بیان ہوئی، ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں 4 رکوعوں میں، اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پورے مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان 4 رکوع۔ پھر 10 رکوع ہیں جن میں براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بنی اسرائیل، اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے، بڑا انداز اس کا بڑا پیارا ہے۔